بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر مکیہ، یہ سورہ زمر ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ وَهِيَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ آیَةً، اس میں 75 آیات ہیں، وَثَمَانِيَ رکوعات، 8 رکوع ہیں اس میں۔ زمر کا لفظ اس سورت کے آخری رکوع میں 2 مرتبہ ذکر ہوا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور آگے ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ کافروں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ لایا جائے گا، ایک گروپ، جماعت، مختلف جماعتوں کی صورت میں۔ اسی طرح نیک لوگوں کو جو رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، ان کو بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو زمر کا معنی ہے گروہ، گروپ، جماعت، لوگوں کا ایک جتھا، چند لوگ اکٹھے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے، بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ تنزیل الکتاب، کتاب کا اتارا جانا، من اللہ العزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ یعنی اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کا ہر کام حکمت پہ مبنی ہوتا ہے، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت، حکمت، بہتری ہوتی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے آپ کی طرف اتاری کتاب، بالحق کے، حق کے ساتھ۔ یہاں 2 باتیں ہیں، تنزیل اور انزال، یہ 2 لفظ ہیں، نازلہ سے بنے۔ نازلہ ینزلو کا معنی ہوتا ہے اترنا۔ عربی کی جو گرامر ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک صرف ہے، ایک نحو ہے۔ صرف میں ایک لفظ سے دوسرے الفاظ آگے بنتے جاتے ہیں، اور نحو میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پہ پیش آئے گی، زبر آئے گی، زیر آئے گی، کیا فاعل ہے، مفعول ہے، کیا چیز ہے۔ تو صرف کا قاعدہ یہ ہے کہ نازلہ، اس سے جب آگے اس کو باب فعل اور تفعیل پہ لائیں گے تو معنی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی جاتی ہے۔ تو انزل ینزل، انزال کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دفعتاً، یک بارگی، اکٹھے ایک ہی دفعہ کسی چیز کو اتار دینا۔ اور تنزیل جب باب تفعیل پہ جائے گا تو اس کا معنی ہوگا کسی چیز کو آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ، سٹیپ بائی سٹیپ، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تو قرآن پاک کے لیے یہ دونوں صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کے نزول کے لیے کہیں انزال کا لفظ ہے، کہیں تنزیل کا لفظ ہے، مختلف جگہوں پہ، اور یہاں پہ 2 آیات میں یہ دونوں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تنزیل الکتاب، اس کا معنی ہے کتاب کو آہستہ آہستہ نازل کیا گیا قرآن پاک کو، اور انا انزلنا الیک الکتاب، ہم نے کتاب آپ کی طرف یک بار کی اکٹھی اتاری ہے۔ تو اس میں مفسرین کرام نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ قرآن پاک کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ لیلۃ القدر میں پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے
ایک ہی مرتبہ آسمان دنیا پر اتار دیا گیا. پھر وہاں سے جس طرح حسب ضرورت جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی، ایک آیت، دو آیتیں، چند آیتیں، ایک سورت، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصہ میں قرآن پاک کا نزول مکمل ہوا. اعلان نبوت کے بعد 13 برس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، اور ہجرت مدینہ کے بعد 10 برس 13 برس مکہ مکرمہ میں حضور نے قیام فرمایا، پھر ہجرت فرمائی، اور مائیگریشن کے بعد 10 سال تک حضور کا قیام مدینہ منورہ میں رہا. تو یہ 23 برس کے عرصہ میں قرآن پاک جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل ہوا. تو دونوں سیغے استعمال ہوئے، دیگر مقامات پہ الگ الگ، لیکن یہاں اکٹھے 2 آیات میں یہ دونوں سیغے تنزیل اور انزال کا، کہ ایک مرتبہ تو قرآن پاک پورا جو ہے ایک ہی مرتبہ دنیا کے آسمان جو ہے اس پہ اتار دیا گیا. پھر وہاں سے حضرت جبریل امین تھوڑا تھوڑا کر کے جب کسی آیت کی ضرورت پڑی، کوئی خاص موقع آیا، تو وہاں پہ وہ جس آیت کی ضرورت تھی وہ اتار دی گئی. تو اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس کے عرصے میں قرآن پاک مکمل ہوا. اس کا بیان تنزیل میں ہوا، اور جو ایک ہی مرتبہ اتار دیا گیا اس کا بیان جو ہے انزال میں ہوا. تو فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو کہ غالب حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ پر کتاب اتاری حق کے ساتھ. حق کا معنی ہوتا ہے صحیح، پرفیکٹ، جس طرح چاہیے اس طرح، اس میں کوئی کمی کوتاہی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کچھ ایسی چیز نہ ہو، اس میں کوئی نقص اور عیب نہ ہو. تو قرآن پاک یہ پرفیکٹ مکمل ضابطۂ حیات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتارا ہے، اس میں کوئی کمی کوئی کوتاہی نہیں ہے، اور بر محل صحیح موقع پہ قرآن پاک کا نزول ہوا. فَاعْبُدِ اللَّهَ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، مخلصا لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. دین سے مراد بھی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اور عبادت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہونی چاہیے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہونا چاہیے. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، خوشنودی مطلوب اور مقصود ہو. رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اس کی عبادت کرو. کسی اور کو خوش کرنا، کسی اور کو دکھانا اور کسی اور کی رضا مقصود نہیں ہونی چاہیے. آگے پھر تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الا للہ الدین الخالص. الا جو ہوتا ہے یہ وارننگ دینے کے لیے آتا ہے، خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، سن لو، خبردار ہو جاؤ. للہ الدین الخالص، دین خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. دین سے مراد عبادت، عبادت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے. یعنی پہلے جو بیان فرمایا اسی کی مزید تاکید فرما دی کہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کسی اور کی شرکت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ چیز بہت اہم ہے کہ عبادت کے اندر کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، کسی اور کو خوش کرنا مقصود نہ ہو، کسی اور کی رضا مقصود نہ ہو، صرف اور صرف رب ذوالجلال کی یعنی خوشنودی مقصود ہو. چنانچہ کئی احادیث مبارکہ میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں تمام مشرکوں کے شرک سے مستغنی ہوں، یعنی مجھے کوئی ان کی حاجت نہیں ہے، میں بے نیاز ہوں.
جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے غیر کو شریک کیا، میں اس کے عمل کو اور اس کے شرک کو ترک کر دیتا ہوں۔ وہ عمل اس کے لیے ہے جس کو اس نے شریک کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی اس عمل میں اس کی یعنی خوشنودی یا اس کو خوش کرنا مقصود ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسا عمل میری بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ دیکھیے دنیا میں انسان دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو کبھی متقی پرہیزگار پیش کرنا چاہتا ہے، کوئی کہے بھئی بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، تو فطری طور پر انسان کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی آدمی کسی کی تعریف کرتا ہے کہ بڑا نیک ہے جی، بڑا نمازی ہے جی، بڑا متقی ہے جی، بڑا سخی ہے جی، تو اس سے انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات انسان کے دل کے اندر کوئی بھی نیکی کرتے ہوئے یہ خیال آ جاتا ہے بھئی لوگ دیکھیں تو لوگ کہیں گے بڑا نمازی ہے، تو جب یہ خیال آ جائے دل کے اندر، اب یہ عبادت جو ہے اس میں ریاکاری آ گئی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بھئی لوگ دیکھیں میں نماز پڑھ رہا ہوں یا لوگ دیکھیں میں خیرات کر رہا ہوں، تو لوگوں کے دل میں میری تقوی پرہیزگاری نیکی کا جو ہے وہ ایک لوگوں کے دل کے اندر ایک خیال پیدا ہو جائے گا، لوگ سمجھیں گے میں بڑا نیک متقی پرہیزگار ہوں، تو یہ چیز جو ہے عبادت کو ضائع کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ دل کے اندر کیا ہے، کس نیت سے تم عبادت کر رہے ہو اور تمہارے اعمال کیسے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اور جب دل کے اندر پختہ ارادہ ہوتا ہے، ایک طرف دیکھیے کہ ایک آدمی وہ تمام تردد کوشش محنت کے ساتھ ایک عمل کیا، لیکن نیت کے اندر خرابی پیدا ہونے سے وہ عمل ثواب نہیں رہا، صرف نیت کے اندر خرابی پیدا ہونے سے۔ اور جب نیت درست ہو، صحیح نیت ہے اور آدمی اگر عمل نہیں بھی کر سکا تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس خلوص نیت کی وجہ سے ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے، آپ نے فرمایا مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم جس منزل پر پہنچے اور جس وادی میں بھی گئے وہ تمہارے ساتھ تھے، ہیں وہ مدینہ منورہ میں، آئے ساتھ نہیں ہیں لیکن ساتھ ہے، کیا مطلب کہ ہر قدم پہ جو تمہیں ثواب مل رہا ہے وہ انہیں بھی مل رہا ہے گھر بیٹھے ہوئے۔ وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں جا سکے تھے، تو ایک روایت میں یہ بھی وہ اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہیں، یعنی وہ کسی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے وہ اس لشکر میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ ارادہ ان کا تھا، نیت ان کی تھی جانے کی، لیکن کوئی ایسا عارضہ لاحق ہو گیا، بیماری یا کوئی عذر، اس وجہ سے وہ اس لشکر میں نہیں شامل ہو سکے۔ تو اب چونکہ نیت درست تھی تو حضور نے فرمایا وہ اجر میں تمہارے ساتھ شامل ہے، ہر قدم پہ ان کو اجر مل رہا ہے۔ تو نیت جو ہے اصل ہے کہ نیت جب درست ہوگی تو تھوڑا سا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر نیت درست نہیں ہے تو بہت بڑا عمل بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابو سعید بن ابی فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اولین اور آخرین کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا، سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے اولین و آخرین سب جمع فرمائے گا، جس دن کے تحقق میں کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی بلا شبہ وہ دن آنا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو ایک منادی یہ ندا کرے گا، پکارنے والا ایک پکارے گا، جس نے اللہ کے لیے کوئی عمل کیا اور اس میں کسی کو شریک کیا
وہ اس کے ثواب کو اللہ کے غیر سے طلب کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شرکاء کے شرک سے مستغنی ہے۔ یعنی کسی عمل میں کسی اور کو، کسی اور کی رضا، کسی اور کو دکھانا مقصود تھا تو جائے اس سے جا کے اس کا اجر اور ثواب اسے طلب کرے۔ تو نیت میں خرابی آنے کی وجہ سے یعنی وہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو۔ اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تم کو اس چیز کی خبر نہ دوں جو تمہارے لیے مسیح دجال سے زیادہ خطرناک ہے؟ یعنی دجال کا آنا ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ اس وقت ایمان کو خطرہ لاحق ہوگا اور ایمان پہ قائم رہنا بہت مشکل ہوگا۔ تو حضرت ابو سعید فرماتے ہیں ہم اس بارے میں بات چیت گفتگو کر رہے تھے کہ حضور تشریف لائے تو حضور نے فرمایا ایسی بات نہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا وہ شرک خفی ہے۔ خفی کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ۔ دجال کوئی ایک شخص ہے، قیامت کے نزدیک وہ ظاہر ہوگا۔ دجل کا ویسے معنی ہوتا ہے دھوکہ، فراڈ، فریب۔ دجال اس سے مبالغہ کا صیغہ ہے، وہ بہت بڑا فریبی ہوگا، دھوکے باز ہوگا، تو وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوگا اور دنیا میں چکر لگائے گا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت قوت اور طاقت بھی دی ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ اس کو قتل کریں گے، تو وہ ہے دجال۔ دجال کا معنی لفظی معنی بہت زیادہ دھوکے باز، فراڈی، تو وہ ہوگا دھوکے باز، فراڈی، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی طاقت بھی ملی ہوئی ہوگی کہ وہ مختلف طریقے جو ہیں وہ دکھائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس سے بھی بڑا خطرناک زیادہ جو چیز وہ نہ بتاؤں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو حضور نے فرمایا وہ شرک خفی ہے۔ خفی کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ، اس کے مقابلے میں لفظ ہے جلی، اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر، جو چیز سامنے نظر آ رہی ہو، اور خفی جو چیز سامنے نظر نہیں آ رہی پوشیدہ ہے۔ تو شرک جلی تو یہ ہے کہ انسان بتوں کی پوجا کرتا ہے یا کسی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، جس طرح سورج، چاند، ستاروں کی پوجا و پرستش کی جاتی ہے، اور اسی طرح جانوروں کی، گائے، شیر، بندر، سانپ یا کوئی بھی چیز، کوئی درخت ہے، کسی چیز کی پوجا و پرستش کی جاتی ہے، یہ شرک جلی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز وہ شرک خفی ہے، پوشیدہ شرک۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک شخص نماز پڑھتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے نماز پڑھنے لگتا ہے۔ یعنی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو 2 منٹ میں اس کی 3 رکعتیں ہو جاتی ہیں، جب دیکھا کوئی دیکھ رہا ہے تو 4 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھتا ہے، خوب لمبی اچھی طرح سجدہ اور خوب اچھی طرح۔ یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو سکتا ہے دل کے اندر ہو، لیکن اس میں کوئی اور بھی شریک ہو گیا، کسی اور کو دکھانا مقصود ہو گیا کہ وہ کہے بھئی بہت اچھے طریقے سے نماز پڑھ رہا۔ تو جب یہ دل کے اندر خیال آتا ہے تو اب یہ ریاکاری آ گئی، اور جس چیز میں ریاکاری آ جاتی ہے وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خطرہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں گے، یہ شرک کا خطرہ۔ اب دیکھیے 2 یہاں چیزیں آ جاتی ہیں۔ بعض احادیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ فرمایا اب مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں ہے، اور اس حدیث میں ہے کہ
فرمایا کہ سب سے زیادہ خطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے کا ہے۔ تو یہی فرق ہے شرک جلی اور شرک خفی کا، کہ حضور نے فرمایا کہ شرک جلی کا مجھے خطرہ نہیں ہے کہ تم پھر واپس بتوں کی پوجا کی طرف لوٹ جاؤ گے اور بتوں کی پوجا شروع ہو جائے گی اور خانہ کعبہ میں بت سجا کے رکھ دیے جائیں گے اور وہاں پہ بتوں کی پوجا شروع ہو جائے گی، اس کا مجھے خطرہ نہیں ہے۔ تو شرک جلی فرمایا اس کا خطرہ نہیں ہے، لیکن یہاں جو ہے اس سے مراد وہی شرک خفی ہے۔ اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سورج یا چاند یا بت کی پرستش کریں گے، لیکن وہ غیر اللہ کے لیے عمل کریں گے اور شہوت خفیہ یعنی ریاکاری کریں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ عمل کریں گے۔ اس چیز کا خطرہ یعنی جس کو شرک خفی کہا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کے دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا کو دکھائے گا، اور جو شخص لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا کو سنائے گا، یعنی لوگوں کو دکھا کے اور سنا کے اس کو سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایسے صحائف اعمال کو لایا جائے گا، یعنی اعمال کے صحیفے اعمال کے دفتر کتابیں ایسی لائی جائیں گی جن پر مہر لگی ہوگی، پس ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا ان صحائف کو پھینک دو اور ان کو قبول کر لو، یعنی کچھ ایسے ہوں گے جن کو فرمایا جائے گا کہ یہ رد ہیں اور کچھ کو فرمایا جائے گا قبول کر لو۔ فرشتے عرض کریں گے تیری عزت کی قسم ہم نے تو سوا خیر کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اور وہ جاننے والا ہے یہ اعمال میرے غیر کے لیے کیے گئے تھے اور آج میں صرف اسی عمل کو قبول کروں گا جو میری رضا کے طلب کے لیے کیا گیا۔ تو جو اعمال بھی جس میں بھی ذرا بھی یہ چیز ریاکاری دکھلاوا کسی اور کو دکھانا کسی اور کو خوش کرنا یہ مقصود ہوگا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ چنانچہ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا، اس کو بلایا جائے گا اور اسے ان کی نعمتیں دکھائی جائیں گی، یعنی وہ جب ان نعمتوں کو جو اس کو دنیا میں دی گئی تھی وہ پہچانے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا، اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے اس لیے قتال کیا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تجھے بہادر کہا جائے۔ سو وہ تو ہو گیا، لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ بڑا بہادر ہے جی، کیا بہادری سے کیا جرت سے لڑا ہے، تو وہ تو ہو گیا۔ پھر اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا حتیٰ کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک شخص جس نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو تعلیم دی اور قرآن مجید پڑھا اس کو بلایا جائے گا اور اس کو اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا اعتراف کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا اور اس کو سکھلایا اور تیرے لیے قرآن مجید پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے علم حاصل کیا تھا تاکہ تو عالم کہلائے اور تو نے قرآن پڑھا تاکہ تو قاری کہلائے، سو تجھے عالم اور قاری کہا گیا۔ وہ تو لوگوں نے بڑی تعریف کی، بھئی کیا کتنا عالم ہے، کیا نکتے بیان کرتا ہے، کتنی اچھی آواز ہے، کتنی اچھی لے ہے، کیا پڑھنے کا انداز ہے، یہ ساری باتیں تو ہو گئی، لوگوں نے بڑی تعریف کی، واہ واہ کی لوگوں نے۔ تو پھر اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا حتیٰ کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت کی ہو، اس کو ہر قسم کا مال عطا کیا، اس کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور وہ نعمتیں دکھائی جائیں گی۔
جب وہ نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا میں نے ہر اس راستہ میں خرچ کیا جس راستہ میں مال خرچ کرنا تجھ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیے تاکہ تجھ کو سخی کہا جائے، سو تجھ کو سخی کہا گیا، تیری تعریف کی جائے، یہ تیری نیت سی، لوگوں میں تیری سخاوت کی داغ بیٹھ جائے تو لوگوں نے واہ واہ کی اور تیری سخاوت کی تعریف کر دی، وہ تو ہو گیا کام۔ پھر اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا اور پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب تین بظاہر بڑے نیک کام ہیں، یعنی نیک ترین کاموں میں سے جو ہیں تینوں کام ہیں، لیکن جب نیت میں خرابی آ گئی اور دکھلاوا مقصود ہوا تو یہ تمام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے۔ جب اتنے اچھے اور نیک اعمال جو ہیں جب ان میں دکھلاوا اور ریاکاری آنے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے تو باقی اعمال کو پھر اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے خالص نیت کا ہونا جو ہے ضروری ہے۔ اور حدیث ترمذی شریف کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرنے سے پہلے تین بار خوف سے بے ہوش ہو گئے، اتنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے 3 مرتبہ اس روایت کو، اس حدیث پاک کو بیان کرنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، عبادت کو خالص اسی کے لیے کرتے ہوئے، الا للہ الدین الخالص، پھر آگے تاکید کرتے ہوئے فرمایا سن لو، عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور ولی اور کارساز اور دوست بنا لیے ہیں، یعنی وہ جن کی پوجا و پرستش وہ کرتے ہیں، جن کو معبود بنا رکھا ہے، اور کہتے کیا ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کو نہیں پوجتے، ہم ان کی نہیں عبادت کرتے، ہم ان کی نہیں پوجا و پرستش کرتے، الا مگر لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تاکہ صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیں گے۔ یعنی مشرک جو شرک کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کے لیے تمام جو نیکی کے اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنے چاہیے ان کے لیے کرتے ہیں، جب ان کو روکا جاتا ہے، ٹوکا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کرو، تم بتوں کے آگے کیوں جھکتے ہو، ان کی کیوں پوجا و پرستش کرتے ہو، تو آگے سے یہ جواب دیتے کہ ہم تو صرف ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم ان کی پوجا و پرستش کر رہے ہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا، نہیں سیدھا راستہ دکھاتا جو جھوٹا ناشکرا ہے اس کو۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بتوں کی پوجا و پرستش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں، ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیں گے۔ اب اس طرح کی جو بھی آیات قرآن پاک میں آتے ہیں، قرآن پاک میں آئی ہیں، کئی مرتبہ بار بار یہ مضمون بیان ہوا ہے مختلف انداز میں، جہاں مشرک جو بتوں کے پجاری تھے ان کی مذمت بیان کی گئی، بتوں کے پجاریوں کی اور ان جھوٹے خداؤں کی، جھوٹے معبودوں کی مذمت بیان کی گئی۔ بعض لوگ ان آیات کو نبیوں ولیوں پر چسپاں کرتے ہیں اور نبیوں ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کو بھی
کسی ولی کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہونے والے یا کسی ولی کی قبر پہ فاتحہ خوانی کے لیے حاضر ہونے والوں کو بھی اسی کیٹاگری میں، اسی گروہ میں شامل کر کے تو یہ آیات ان پہ چسپاں کرتے ہیں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تفسیر میں بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اولیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہونے والے، ان سے دعا کروانے کے لیے حاضر ہونے والوں کو بھی اس ضمن میں شمار کرتے ہیں، اور حاضر ہونے والوں پر بڑی بے رحمی سے شرک کا الزام لگاتے ہیں۔ یعنی جب کوئی کسی اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہوا، لو جی یہ بھی، حالانکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بتوں کی پوجا و پرستش کرتے تھے۔ تو کوئی بھی مسلمان کسی ولی یا کسی ولی نبی جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی پوجا نہیں کرتا، پرستش نہیں کرتا، ان کی قبر کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو جو بھی کسی زندہ یا مردہ انسان کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، وہ تو کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب اگر کوئی جاہل، کوئی بدبخت کسی ولی کی قبر پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، یا معاذ اللہ کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ جا کے حضور کی قبر کو سجدہ کرتا ہے، تو وہ بلا شبہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بات تو یہ ہے کہ جو صحیح العقیدہ مسلمان کسی ولی کے پاس صرف اس لیے جاتا ہے کہ اس سے دعا کروائے، یا کسی ولی نبی کی قبر پہ حاضر ہوتا ہے وہاں فاتحہ خوانی کے لیے، حاضری دینے کے لیے، وہاں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے، اور وہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے، تو اس پہ بھی شرک اور کفر کا فتویٰ لگایا جائے، تو یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری مشرکوں اور ان کے جھوٹے معبودوں بتوں کے متعلق، اور اس کو لگا دیا جائے نبیوں ولیوں اور ان کے پاس حاضر ہونے والوں پر۔ تو بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کو جو بتوں کی آیتوں کو اللہ کے پیاروں پر چسپاں کرتے ہیں، بتوں کے متعلق نازل ہونے والی آیتوں کو اللہ کے پیاروں پر چسپاں کرتے ہیں، حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کانا یراہم شرار خلق اللہ، کہ حضرت عبداللہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بدترین مخلوق سمجھتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے بتوں کے متعلق آیت نازل کی اور یہ نبیوں ولیوں پر چسپاں کر رہے ہیں۔ تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے پیاروں کے، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں پر اس طرح شرک اور کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، وہ خود ہی انصاف فرمائیں کہ جب کوئی مسلمان کسی ولی یا بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور دعا کے لیے عرض کرتا ہے، تو کیا وہ ان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے؟ وہ تو جا کے صرف دعا کے لیے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے دعا کریں، تو کیا یہ عبادت ہو رہی ہے؟ الیاذ باللہ، اگر صرف طلب دعا کے لیے بھی کسی کے پاس جانا عبادت اور شرک ہے، تو ان صاحبان کا صحابہ کرام کے متعلق کیا فتویٰ ہے جو حضور سرور عالم رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس و اطہر میں کبھی بارش کے نزول کے لیے، کبھی بارش کے رکنے کے لیے، کبھی بیماری سے شفا یاب ہونے کے لیے، کبھی دیگر مقاصد کے لیے حاضر ہوتے اور دعا کے لیے عرض کرتے، اور حضور علیہ السلام دعا کے لیے دست مبارک بارگاہ الہی میں اٹھاتے تو مشکلیں آسان ہو جاتی، لا علاج مریض شفا یاب ہو جاتے، طویل خشک سالی کے بعد آنے واحد میں گنگور گٹائیں برسنے لگتی اور برستی ہی چلی جاتی۔ تو آگے فرماتے ہیں ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس بات پر یقین محکم رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت کفر ہے، شرک ہے، گمراہی ہے اور ابدی عذاب کا موجب ہے، اور ان بے رحم مفتیوں سے بھی مؤدبانہ التماس ہے کہ وہ شمع توحید کے پروانوں پر شرک کی جھوٹی تہمت لگانے کا شغل ترک کریں اور کوئی مفید مشغلہ اختیار فرماویں جس سے انہیں بھی فائدہ ہو اور ان کی قوم کا بھی بھلا ہو۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات تو نازل کی بتوں کے متعلق اور بتوں کو پوجنے والوں کے متعلق، اور بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے ان کو نبیوں ولیوں پر اور نبیوں ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں پر چسپاں کر دیے۔ تو اب دیکھیے بت جو ہے، بت وہ کسی چیز کے مالک نہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی بت کی عبادت نہیں کرتا، یہ کہتا ہے جی میں بت کے پاس جاتا ہوں اس لیے کہ وہ میری سفارش کرے، اس کو سفارش کا اختیار ہی نہیں ہے، وہ تو بے جان بت ہے، لکڑی کا، پتھر کا، سونے کا، چاندی کا بنا ہوا ہے، اور جس نے جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ تو اگر کوئی عبادت نہیں بھی کرتا اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پھر بھی خلاف ہے۔ اور جو نبیوں ولیوں کے پاس جاتا ہے ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ صرف اس لیے جاتا ہے کہ ان کے پاس جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات حاصل ہوں گے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو قوتیں اور طاقتیں دی ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں وہاں نازل ہوتی ہیں، اور جو وہاں جاتے ہیں ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی یعنی زیادتی اور بہت بڑا ظلم اور بدقسمتی ہے کہ آیتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتوں کے متعلق نازل کی ہیں اور ان کو نبیوں ولیوں پر چسپاں کر دی ہیں، اور مشرکوں کے متعلق جو آیتیں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں پر اور نبیوں ولیوں کے پاس حاضر ہونے والوں پر چسپاں کر دی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا لو اراد اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا، ارادہ فرماتا، این یتخذ ولدن، کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، اولاد بنائے، لاصطفیٰ، ضرور چن لیتا، مما یخلق ما یشاء، اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا بنا لیتا، سبحانہ، لیکن وہ اس بات سے پاک ہے، واللہ الواحد القہار، وہ اللہ تبارک و تعالی واحد قہار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق مختلف کفار و مشرکین نے عقائد اس طرح کے کچھ کہتے تھے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اسی طرح عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا اپنی اولاد بنا لیتا، لیکن وہ اس چیز سے پاک ہے۔ تو یہ انسان کے لیے تو شرف ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ عیب ہے اولاد کا ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے، سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے۔ اگر وہ چاہتا تو جس کو چاہتا اپنی اولاد اپنی مخلوق میں سے بنا لیتا، لیکن اس کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ واللہ الواحد القہار، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ واحد قہار ہے کہ اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بنائے، نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، نہ یہ ہے کہ وہ مر جائے گا اس کے بعد اس کی اولاد اس کو یاد کرے گی یا اس کے مشن کو آگے بڑھائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے، عاجزی سے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے۔ واللہ الواحد القہار، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ واحد قہار ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ حق کے ساتھ یعنی بالکل صحیح، پرفیکٹ، جس طرح ہونا چاہیے، جس سے بہتر صورت اس کی کوئی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح پیچھے شروع میں فرمایا کہ کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، یعنی کتاب اس طرح اتاری کہ پرفیکٹ ہے، اس سے بہتر اس کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اسی طرح آسمانوں اور زمینوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرفیکٹ بنایا کہ اس سے کوئی اور بہتر صورت اس کی نہیں ہو سکتی تھی۔ انسان جو چیز تخلیق کرتا ہے، بناتا ہے، اس میں سٹیپ بائی سٹیپ ترقی ہوتی رہتی ہے، ایک چیز بنتی ہے، پھر اس سے بہتر ہو جاتی ہے، پھر دیکھتا ہے اس میں یہ خرابی ہے، اس کو دور کر دیتا ہے، اس کی یہ صورت بہتر ہو سکتی ہے، اس کو اور بہتر سے بہتر چیز جو ہے وہ بنتی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ
رب العالمین اس کا خالق ہے۔ یکور اللیل علی النہار، وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر، وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر، یعنی رات ہوتی ہے پہلے تو دن آتا ہے، ایک طرف سے گویا رات کو لپیٹا جا رہا ہے، روشنی پھیل رہی ہے، پھر رات آ جاتی ہے، گویا دن کو لپیٹا جا رہا ہے کہ اندھیرا چھا رہا ہے آہستہ آہستہ، اور اندھیرا چھا جاتا ہے، تو رات دن کا یہ سلسلہ جاری ہے، رات آتی ہے دن آ جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے پھر دن آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمس و قمر، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، ان کو کام پہ لگا دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے اپنے وقت پہ طلوع ہوتے ہیں، اپنے وقت پہ غروب ہوتے ہیں، اور اس کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جب چاہا وقت پہ آ گئے، کبھی چاہا تو لیٹ ہو گئے، کبھی چاہا تو اپنے رستے پہ، کبھی چاہا تو کوئی اور رستہ اختیار کر لیا، نہیں، وہ حکم کے پابند ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو حکم ہے اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں۔ کل یجری لاجل مسمی، یہ سب کے سب ایک مقرر وقت کے لیے چل رہی ہیں، ایک وقت تک یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور نئی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جگہ وجود میں لے آئے گا قیامت کے دن۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک وقت تک یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ الا هو العزیز الغفار، سن لو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب بخشنے والا ہے۔ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں صفتیں بیان ہوئی، القہار اور الغفار۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر الگ الگ جگہ پہ یہ دو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مذکور ہوئیں، لیکن یہاں دو آیتوں کے اندر یہ اکٹھی بیان ہوئی۔ اسی طرح یہ پچھلی سورت کا جو آخری رکوع ہے سورہ سعد کا، جس کا ہم نے پچھلے ہفتے ترجمہ کیا تھا، اس میں بھی دو آیات کے اندر یہی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر ہوئی۔ پہلی آیت میں الواحد القہار اور دوسری میں العزیز الغفار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور قہر فرمانے والا بھی ہے، سختی فرمانے والا بھی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کی امید، یہ دونوں چیزیں جب ہوں تو اس کا نام ہے ایمان۔ الایمان بین الخوف والرجاء، الایمان بین الخوف والرجاء، کہ خوف اور ایمان، خوف اور امید کے درمیان جو کیفیت ہے اس کا نام ہے ایمان۔ کہ اگر صرف امید ہی امید ہو کہ بخشے تو جانا ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، اس نے بخش تو دینا ہی ہے، تو پھر انسان بے خوف ہو جائے گا، بھئی ٹھیک ہے جو چاہو کر لو، مرضی ہے تو اس کی اطاعت کرو، نہیں مرضی تو نہیں کرو، ظلم کرو، زیادتی کرو، جو ہو سکتا ہے کر لو، بخشنا تو اس نے ہے ہی ہے۔ جب صرف امید ہوگی تو پھر جو ہے انسان رستے سے بھٹک جائے گا، اور اگر صرف یہی ہو کہ بخشنا تو ہے نہیں اس نے، تو پھر ٹھیک ہے جو چاہے کر لو، جب اس نے بخشنا ہی نہیں ہے، عذاب تو اس نے دینا ہی ہے۔ تو نہیں، دونوں چیزیں ہوں، خوف بھی اور امید بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور وہ قہر فرمانے والا بھی ہے، تو اس وقت انسان صحیح رستے پہ رہے گا کہ جب اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے تو اس کا کرم اور فضل ہوگا، اور اگر اس کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت پکڑنے والا، عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ جو درمیانی کیفیت ہے یہ ایمان ہے، اور یہی دونوں چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قہار بھی ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور غفار بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا اور اس کی پکڑ کا خوف اور اس کی رحمت اور اس کی بخشش کی امید، جب دونوں چیزیں انسان ہاتھ میں پکڑے گا تو یہ ایمان ہوگا۔
خلقکم من نفس واحدۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ غفار کے متعلق چند احادیث مبارکہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ غفارہ کا معنی ہوتا ہے ساتارہ، یعنی اس کو چھپا دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی پردہ پوشی فرماتا ہے اور آخرت میں بھی پردہ پوشی فرمائے گا۔ دنیا میں کس طرح کہ انسان کے دل کے اندر بعض اوقات ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر وہ لوگوں پہ ظاہر ہو جائیں، ہر انسان کے دل میں، انسان ہونے کے ناطے اس طرح کی باتیں دل میں آتی ہیں جو یعنی کبھی انسان کے دل میں کوئی گناہ کا خیال پیدا ہوتا ہے، کبھی اس طرح کے بے شمار خیالات انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کبھی کوئی ایسے منصوبے بناتا ہے، اس کے دل کے اندر کوئی ارادہ ہوتا ہے جو وہ لوگوں پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا، یا اگر لوگوں پہ ظاہر ہو جائیں تو لوگوں کے دل کے اندر تو اس کے متعلق جو لوگوں نے ایک اپنے ذہن میں اس کے متعلق ایک نظریہ قائم کر رکھا ہوتا ہے وہ یکسر الٹ ہو جائے کہ ہم نے تو اس کو یہ سمجھا تھا، یہ تو یہ نکلا، اس کے دل کے اندر تو یہ خیالات آتے ہیں، اس کے دماغ میں تو یہ منصوبے بن رہے ہیں۔ تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ پردہ فرماتا ہے، لوگوں پہ وہ خیالات یا جو اس کے دل کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں، جو اس کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں یا جو وہ منصوبے بناتا ہے وہ لوگوں پہ ظاہر نہیں ہوتے۔ اور پھر بعض اوقات انسان ایسے اعمال کر لیتا ہے جو اگر لوگوں پہ ظاہر ہو جائیں تو لوگ کہیں بھئی ہم نے تو اس کو یہ سمجھا تھا، یہ تو یہ نکلا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ غفار ہے، پردے ڈالتا ہے اور اس کو لوگوں پہ ظاہر نہیں ہونے دیتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے، توبہ کی مہلت دیتا ہے، اور جو اس کی بارگاہ میں صدقے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے، بلکہ صرف معاف ہی نہیں فرماتا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہ جو صدقے دل سے توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عیبوں پر، ہمارے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے، بلکہ جب صدقے دل سے توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر نہ ظلم کرے نہ اس کو بے عزت کرے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں رہتا ہے، یعنی کوئی کسی مسلمان کے کام آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کارسازی فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان سے مصیبت کو دور کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی مصائب کو اس سے دور کر دے گا، اس کی قیامت کی مصیبتوں کو دور کرے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کا ستر رکھتا ہے، یعنی اس پہ پردہ ڈالتا ہے، مسلمان کے عیب ان کو چھپاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ستار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان لوگ بھی ایک دوسرے کے عیب چھپائے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، ستار و غفار ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے بھائیوں کے عیوب کو چھپائیں، ان کو ظاہر نہ کریں۔ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ ڈالتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی کرم فرمائے گا اور ہمارے عیوب پر اللہ تبارک و تعالیٰ پردے ڈالے گا۔ چنانچہ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اپنے رب کے نزدیک ہوگا حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی حفاظت کا بازو رکھے گا جیسی اس کے شان کے لائق ہے،
پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا اور اس سے پوچھے گا تو فلاں گناہ کو پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا اے میرے رب میں پہچانتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ پر ستر کیا، یعنی چھپا رکھا، یہ لوگوں پہ ظاہر نہیں ہونے دیا، اور آج میں تجھے بخش دیتا ہوں۔ پھر اس کی نیکیوں کا صحیفہ لپیٹ دیا جائے گا اور رہے کفار تو لوگوں کے سامنے ان کو ندا کی جائے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو جھٹلایا تھا۔ تو مومن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں بھی کرم ہے اور قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی طرح کرم ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی پردے ڈال رہا ہے، قیامت کے دن بھی پردے ڈالے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس شخص کا علم ہے جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا، یعنی دوزخ سے نکلے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، پھر کہا جائے گا اس شخص پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو اور اس کے بڑے بڑے گناہوں کو اس سے دور رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں نا وہ سامنے لاؤ اور بڑے بڑے جو ان کو پیچھے رکھو ذرا۔ پھر اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، پھر اس سے کہا جائے گا تو نے فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا تھا اور فلاں دن فلاں فلاں اور فلاں گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں، اور وہ ان گناہوں کا انکار نہیں کر سکے گا اور وہ اس سے خوف زدہ ہوگا کہ اب اس کے سامنے اس کے بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے پیش کیے گئے، ابھی بڑے بڑے تو پیچھے ہیں، وہ ڈر رہا ہوگا۔ پھر اس سے کہا جائے گا تیرے ہر گناہ کے بدلے میں تیرے ہر گناہ کے بدلہ میں ایک نیکی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا تو یہ کہا جائے گا کہ تیرے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی تجھے ملے گی۔ تو جب وہ یہ کرم دیکھے گا تو اس وقت وہ کہے گا میں نے تو اور گناہ بھی کیے تھے جو مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے، پہلے تو ڈر رہا کہ بڑے بڑے گناہ تو پیچھے ابھی چھوٹے چھوٹے ظاہر کیے گئے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھے گا تو پھر خود ہی پکار اٹھے گا کہ میں نے تو اور گناہ بھی کیے تھے وہ یہاں نظر نہیں آ رہے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت ہنسے حتیٰ بدت نواجذ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دانت مبارک جو ہیں یہ نظر آ گئے۔ تو یعنی اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا مومن پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے دنیا میں بھی یعنی پردہ پوشی فرماتا ہے، میدان محشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے کرم اور فضل فرمائے گا کہ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوچے کا ہے بڑا، مومن پر تو یہ ہوگا اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے گا۔ آگے فرمایا خلقکم من نفس واحدۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک نفس ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، ثم جعل منها زوجها، پھر بنایا اس سے اس کی جوڑے کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کو الگ کیا گیا اور اس سے حضرت حوا، حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا۔ تو فرمایا تمہیں ایک جان سے بنایا رب تبارک و تعالیٰ نے، پھر بنایا اسی سے اس کے جوڑے کو، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور اس نے اتارے یعنی بنائے تمہارے لیے جانوروں میں سے 8 جوڑے، یعنی 4 قسم کے جانور جن کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں دیگر مقامات پہ بھی آیا ہے۔ 8ویں سپارے میں سورہ الانعام کے اندر من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، جس طرح بکری کا ایک جوڑا ہے اسی طرح مینڈے یعنی بھیڑ کا ایک جوڑا ہے،
اسی طرح آگے فرمایا من الابل اثنین و من البقر اثنین، اونٹ کا جوڑا اور گائے کا جوڑا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی جانور، تو خاص طور پر ان 8 کا ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے انزل لکم، تمہارے لیے یعنی تمہارے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا کیا، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، کھیتیاں، درخت، جانور، ہر چیز انسان کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے سب چیزوں کو پیدا کیا کہ انزل لکم، تمہارے لیے اتارا، تمہارے لیے بنایا ان چیزوں کو۔ یہ سب چیزیں انسان کے نفع اور فائدے کے لیے، لیکن انسان کے متعلق فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو باقی سب چیزیں تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، موج میلہ کرنے کے لیے، نہیں۔ انسان کھانا پینا یہ زندہ رہنے کے لیے ہے، زندہ رہنا کھانے پینے کے لیے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا ہے، نہیں۔ زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ ہاں کھانا پینا صرف زندہ رہنے کے لیے، کہ زندہ رہنے کے لیے انسان کو ان چیزوں کی حاجت ہے، تو اس چیز کو، کھانے پینے کو زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک زندہ رہنے کا ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان زندہ رہے گا۔ اصل مقصد جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو فرمایا تمہارے لیے یہ 8 جوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے۔ یخلقکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بناتا ہے، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، شکموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تخلیق فرماتا ہے۔ خلقم من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد دوسری، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ، ایک اس کا پہلے ایک صورت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری صورت، پھر تیسری صورت، پھر اس طرح مختلف حالتوں سے بدل کر انسان جو ہے وہ ایک انسان کامل کی شکل میں انسان اس دنیا میں آتا ہے۔ خلقم من بعد خلق، ایک خلق کے بعد دوسری، ایک تخلیق کے بعد دوسری، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، ایک شکم مادر کا اندھیرا، اور اس کے بعد رحم مادر کا اندھیرا، پھر اس کے بعد جس کے اندر بچہ وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے اس جلی، 3 اندھیرے ہیں جس کے اندر بچے کی تخلیق ہو رہی ہوتی ہے۔ خالق کائنات اس کو وہاں پہ اس کی پرورش فرما رہا ہوتا ہے، اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کی یعنی تخلیق ہو رہی ہے، اور وہ ایک انسان کامل کی شکل میں اس دنیا میں آتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہارا رب ہے، تمہارا پالن ہار ہے۔ لہ الملک، اسی کے لیے ملک ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر وہی، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو تم کہاں پھیرے جا رہے ہو، کدھر بھٹک رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر؟ کوئی بتوں کے آگے سجدہ ریز ہے، کوئی درختوں کو سجدے کر رہا ہے، کوئی سورج چاند ستاروں کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی جانوروں کے آگے سجدہ ریز ہے، کوئی انسانوں کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی زندہ مردوں انسانوں کو سجدہ کر رہا ہے۔ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف رب العالمین کی ذات ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی سچا معبود ہے۔ باقی جتنے بھی معبود ہیں سب کے سب جھوٹے ہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔